الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. نوم پارہ سورہ الانفال. نوم پارہ سورہ الانفال جو ہے اس کی دوسری آیت ہے. نوم پارہ جو ہے اس کا یہ 15واں رکوع ہے، اور سورہ الانفال جو ہے اس کا یہ پہلا رکوع ہے. اس سے قبل جو آیت کل ہم نے پڑھی، ایک تو ہم نے سورۃ الانفال میں جو سورت کا نام ہے اس کی وضاحت کی، کل اس کی اقسام بیان کی، اور اس کے بعد اس سورت کے نزول کا جو پس منظر تھا اس کو واضح کیا، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر مسلمانوں میں جو معاملہ بنا، اللہ نے اس کی اصلاح کا جو حکم دیا اس بیان تھا. آج جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ نے حقیقی اور سچے مومن جو ہیں ان کی نشانیاں بیان کی ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے غزوہ بدر کا بیان شروع ہو جائے گا. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. انما المؤمنون یقیناً مومن لوگ، ایمان والے، الذین وہ لوگ، اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے احکام کا بیان ہوتا ہے، وجلت قلوبہم ان کے دل دہل جاتے ہیں. یعنی ان کے تنازعات میں معاملے اللہ کا تذکرہ آ جائے نا، ایک تو وہ فوراً اس کو مان لیتے ہیں، اور اس کی نافرمانی سے کانپتے ہیں کہ اس کی اگر نافرمانی ہو گئی، اگر مخالفت ہو گئی، اگر اس بات میں اللہ کے حکم کے خلاف ہمارا کوئی معاملہ بن گیا تو کہیں ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. واجلت قلوب ان کے دل دہل جاتے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، وَإِذَا اور جب، تُلِيَت تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس اللہ کی، اس کی آیات، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات جب انہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان آیات کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، وہ بڑھا دیتی ہیں ان کو ایمان کی، اس کے ساتھ تصدیق میں، یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر عمل کے اندر مضبوطی آتی ہے، عمل کرنے میں آدمی اور زیادہ مستعد ہو جاتا ہے، ایمان میں تازگی بھی آ جاتی ہے. مایا اب یہاں پر یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ قرآن پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ایسے گمراہ لوگ گزرے ہیں، شیطان ہے نا، شیطان اپنا کام تو پھر کرتا ہے نا. اس نے عقلی فلسفوں پہ نا بڑے قوموں کو گمراہ کیا، جن میں سے ایک گروہ اس بات کا قائل تھا کہ ایمان ہے نا یہ بس ایک بسیط چیز ہے، نہ یہ کم ہوتا ہے نہ یہ زیادہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ایک حال پہ رہتا ہے. ایسے بھی لوگ بعض آئے جنہوں نے یہاں تک اس معاملے میں غلو کیا کہ یہاں تک جملہ بول دیا جس کو امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے بھی اپنی کتاب السنہ میں ان کا وہ قول نقل کیا. امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بھی تاریخ بغداد میں وہ نقل کیا. تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایمان و ابی بکر و ایمان و ابلیس شیء واحد، الیاذ باللہ سیدنا ابوبکر یا ایمان ابلیس کا ایمان ایک برابر ہے. کس اعتبار سے کہ قال ابوبکر یا رب وقال ابلیس یا رب، کیونکہ ان کے نزدیک صرف زبان کا اقرار جو ہے نا یا معرفت وہ ایمان ہے، معرفت اللہ ابوبکر بھی ایسی، ابلیس بھی ایسی، تو لہذا اس لحاظ سے ایمان سب کا برابر ہوتا ہے.
لیکن قرآن مجید کی آیت ایسے لوگوں کی نفی کرتی ہے کہ قرآن کی بدولت قرآن پڑھنے سے ایمان میں تازگی آتی ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب پڑھی جاتی ہے ان پر اس کی آیات، زادتہم ایمانا، وہ بڑھا دیتی ہیں، زیادہ کر دیتی ہیں ان کو ایمان میں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ اور توکل کا یہ معنی بھی ملحوظ رہے کہ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بھی کسی کام کے اسباب ذرائع اللہ نے بنائے ہیں، ان اسباب کو، ذرائع کو، وسائل کو بروئے کار لاؤ، اس کو اختیار کرو، ان کا اہتمام کرو، ان وسائل کو اپناؤ اور اس کے مطابق صدق دل سے کوشش کرو، اور خیر کے لیے اچھے نتائج اپنے رب پہ چھوڑ دو، میرا اللہ انشاءاللہ اس میں خیر بہتری۔ یہ وسائل اپنا کر کے نتائج رب پہ چھوڑنا، یہ ہوتا ہے توکل۔ یہ نہیں ہے کہ اسباب ہی چھوڑ دو وہ ساڈا رب تے توکل ہے، یہ توکل نہیں ہوتا، یہ حماقت ہوتی۔ سمجھے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے توکل کے لیے، توکل کے اعلیٰ انداز کے لیے ایک مثال دے کے بات سمجھائی۔ فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکل، اگر تم اعتماد کرو اللہ پہ، توکل کرو اللہ پہ جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، اللہ تمہیں اس طرح کھانے کو دے گا جس طرح پرندوں کو کھانے کو دیتا ہے۔ کہ دیکھو ان کے اسباب، ان کے پاس وسائل نہیں ہے کھانے پینے کے، کاروبار ہم انسان تو کر سکتے، پرندوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا صبح، لیکن کیا ہے اللہ پہ یقین اعتماد ہوتا، کوشش کرتے ہیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں، شام کو بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں۔ کبھی بھوک سے پرندہ جو ہے وہ اڑنے والا، بھاگنے والا، بھوک پیاس کی وجہ سے پیاسا یا بھوکا نہیں مرا ملے گا آپ کو۔ اس طرح تم اللہ پہ یقین رکھو نا کہ ہمارا رب جو ہمیں جو ہے وہ نوازے گا، معاملہ پورے کرے گا، تو کبھی بھی اللہ اپنے بندے کو کبھی جو ہے وہ ناکام نہیں لوٹنے دیتا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ حسن ظن بھی بڑا ضروری چیز ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو انا عند ظن عبدی بی، میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا اس کا نظریہ، سوچ، ذہن میرے بارے میں ہوگا نا، ویسا اس سے لے لے۔ جب اس کا یقین ہوگا میرا اللہ سنتا ہے، میرا اللہ ہی میری ضرورتیں پوری کرنے والا، میرے اللہ نے میری مشکلات ٹالنی، میرے اللہ نے ہی مجھے جو ہے وہ یہ جو ہے اس معاملے میں کامیاب کرنا، میرا اللہ ہی میرے لیے احسانیاں کرنے والا، تو پھر اللہ کر بھی دیتا ہے۔ تو جس کا ذہن یہ ہے کہ میری اللہ نے کتنے سن لی، میں اس قابل کتوں، پتہ نہیں کون ہوں نے جنہ دی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، ساڈے واسطے تو نہیں، تو پھر جب پہلے ہی ہے وہ نہیں جی ساڑی رب کتنے، ساڑیاں کتنے رب نے دور کرنی، تو جس کا پہلے ہی رب کے بارے میں برا ذہن ہوگا تو اس کو رزلٹ کیسے ملے گا؟ اس کے گمان کے مطابق۔ تو ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے بھی توکل کی مثال سمجھائی ہے۔ صحابی آیا نا، ایک صحابی آیا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے، آکلھا و اتوکل او اطلقھا و اتوکل، کیا میں اس اونٹ کا پہلے گھٹنا باندھ لوں اور پھر اللہ کے سپرد کروں، یا اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ کے سپرد کروں؟ تو نبی علیہ السلام اللہ کے بندے الہا ثم توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھ، کیونکہ اونٹوں کو باندھنے کے دیکھا گلے میں رسی نہ ڈالی جاتی ہے عام، کیونکہ باڑوں میں عام طور پہ جانوروں میں، عرب لوگوں میں اونٹ گلے میں رسی ڈالتے تھے، تو وہ اونٹ کا گھٹنا جو ہے وہ باندھ دینا، پھر بھاگتا نہیں ہے وہ، سارے پہلے اس کا گھٹنا باندھ پھر اللہ کی سپرد کر، پہلا تیڑ تاڑا لاؤ، گھر نو، بکسے نو، گاڑی نو لا کرو، پھر اللہ دی سپرد کرو۔ یہ نہیں ہے کہ سارا کھلا چھاڑ دو تو اللہ دی سپرد ہے، یہ حماقت ہے جی۔ تو فرمایا اب وہ ایمان والے
ان کی کتنی خوبیاں، ایک تو اللہ کے ذکر پہ دل کانپ اٹھتے ہیں، قرآن کے ساتھ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اپنے اللہ پہ وہ تقیہ اعتماد بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو نمبر 4، الذین یقیمون الصلاۃ، ان کی چوتھی خوبی یہ ہے وہ نماز کو ادا کرنے والے اپنے مسلمان ہونے کا عملی ثبوت دیتے ہیں، اپنی وفاداری کا عملاً جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ اور وہ اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اپنے رب کی بندگی عبادت کے ساتھ، اور بات کا سب سے مضبوط ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی نماز۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں سے، اس مال میں سے، رزقنا ہم نے دیا ہے، ہم ان ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے عقیدے کا ایک مسئلہ سمجھایا ان سے کہ خرچ کرنے کے لیے آدمی میں بخل ہوتا ہے، طبی طور پہ انسان لالچی حریص ہے، حوصلہ نہیں پڑتا خرچ کرنے کا۔ تو اللہ نے پہلے وہ سمجھایا بھائی تو اپنے کولوں نہیں دینا، اور جیڑا دینا سادہ دیتا ہی دینا ہی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَا، اور اس مال میں سے جو ہم نے دیا ہے ان کو، یعنی یہ پہلے تو یہ ایمان یقین ہو چاہیے کہ جو کچھ ملا یہ میرے رب کی عطا ہے، میرا کمال نہیں ہے، اور میں اپنے زور باو سے نہیں کمایا، یہ میری عقل کا نتیجہ نہیں ہے، اور جدی پوچھتی ہو پیو دادیا وراثت دا مقصد نہیں دیا نہیں ہے، یہ اللہ دا فضل جے میں دے چھڑیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ اللہ نے سمجھایا کہ یہ مال تیرا نہیں، ہم نے تجھ کو دیا، یہ اللہ کی عطا ہے، تو نے رب کے دیے ہوئے سے، ورنہ قارون دا بیڑا کیوں غرق ہوا سی؟ قارون کا بھی اسی عقیدے کو نہ سمجھنے ستیہ ناس ہوا نا، لوگوں نے کہا دیکھ اللہ تجھے مال دیا، حق نہ بھول، اللہ کیڑا کہندا رب نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، او پائے کہنے لگا تو ساڈے علم دا کرشمہ ہے، یہ تے ساڈے علم دا نتیجہ ہے کہ وہ لہرا بہرا ہوئیاں، سمجھے گے؟ فرمایا کہ یہ بھی عقیدہ مضبوط رکھو کہ انسان کو جو بھی ملتا ہے وہ رب عطا کرتا ہے، جو دینا ہے رب کے دیے سے دینا ہے۔ یہ تو رب نے محبت کی ہے نا کہ رب نے جو ہے تجھ سے اپنے دین کے لیے مانگ کے اس کو اپنے قرضہ کر دیا، ورنہ دیے رب تو مال تو رب کا ہے، رب نے ہی دیا ہے، اور اسی کا اس کو واپس دینا اسی کے اس کی رضا کے لیے، لیکن اس کی رحمت دیکھو، اپنا دیا واپس لیتے ہوئے کہتا ہے یہ قرضہ ہے، اور اتنا ہی نہیں 10 گنا 700 گنا بتا کے دیا گا۔ اس سے بڑی اللہ اور کیا محبت کرے بندے سے، کہ مال بھی اسی کا، وہ اپنے مال کو بھی کہتا ہے یہ میرے لیے قرضہ، میرے اوپر قرضہ ہے، میں بڑا چڑھا کے دوں گا یہ مال۔ اور اس چیز جو ہم نے ان کو دیا، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ خوبیوں والے جن کے اندر جو ہے وہ اللہ کا ڈر خوف موجود، دل کانپ اٹھتے اللہ کے احکام آنے پہ، قرآن ان کے اوپر اثر کرتا ہو، اللہ کے اوپر ان کا تقیہ اعتماد ہو، اور نماز پڑھنے والے ہوں، زکوٰۃ اللہ کے لیے خرچ کرے، زکوٰۃ بھی ویسے بھی مال خرچ کرنے والے، میں ان خوبیوں کے حامل لوگ اولئک ہم المؤمنون حقا، وہی لوگ ہیں سچے مومن۔ وہ مومن دو طرح دے رہے نا، یہ بھی پچھاننا پینا ہے، سچا مومن کے کھوٹا مومن۔ کیوں؟ وہ منافق بھی دعویٰ کر دے اسی مومن ہاں۔ اللہ نے قرآن سے کہا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ ان المنافقین لکاذبون۔ یہ ایمان دے دعوے دار پاواں بنے بیٹھے ہون لیکن ہے کھوٹے جے اور جھوٹے، سمجھے؟ اذا خلوا الی اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، مومنوں نے میرے کیا تھی؟ مومن۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو جدو شیطانہ لوگ کافرہ میرے کہنے لگی اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جتھے ویکھی توابرات اتھے بھی رات، جیسا دیس ویسا بیس۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ دعوے خالی نہیں اللہ دیکھتا، اللہ کردار دیکھتا ہے، انسان کے اوصاف دیکھتا ہے، اس کی خوبیاں اور کمالات کو پرکھا جاتا ہے۔
کہ خالی دعوی ہی دعوی ہے کہ جس اس محض دے اتے پورا بھی ہے وہ خوبیاں اور وہ سارے اوصاف جہے سارے مطلوب نے وہ بھی پائے جاتے ہیں اندر. دیکھو نا اللہ نے کیا الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے کیا سمجھ لیا لا الہ پڑھ لیا تو ان کا امتحان نہیں ہوگا, ہم ازمائش کریں گے, پرکھیں گے. اللہ جائزہ لیتا, پرکھتا ہے, کھرا ہے کہ کھوٹا. تو یہ سچے مومن کے لا نشانیاں بیان. تو اب ہمارے آئے تھے جننے بھی ہیں کافر نے رافضی سارے ہی اپنے آپ نے مومنین, ان کا اعلان بھی ہوگا تمام مومنین مومن جماعت مجلس عذاب پاؤ گی, سمجھے گی. جن کے یہاں ایمان نام کی شے کو نہیں, نہ نبی تے ایمان نہ قرآن تے ایمان. قرآن بھی وہ نہیں ہے کہ نہ نزدیک معاذ اللہ جایا سی, نہ نبی دے صحابہ تے ایمان جن رب نے معیار ایمان بنایا تے کہندے کی نے مومن. یہ سارے منہ مانے منمونا دے سارے. اللہ اس قوم نو ہدایت دے. مَا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ, انہی لوگوں کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے ہاں. اللہ نے ان کے پھر اس حساب سے ان کے سٹیٹس کے مطابق ان کے مرتبے مراتب ان کے لیے مقامات تیار کیے. لہم درجات عند ربہم, ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے. مغفرت, ایک تو وہاں عزت کے مقامات اونچے, نمبر دو اللہ کی طرف معافی کا اعلان ہے کہ رب نے معاف کر چھوڑا, بخش دیا ہوا ہے. ورزق قریب, ورزق کریم, اور بڑا با عزت رزق ہے, عزت والا. مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ادھر تمنا کرے ادھر موجود ہوگا. خدمت گزار آگے پیچھے, جو چاہے گا وہ ملے گا, کبھی کم نہیں ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا. اے نہیں جی ہونے کا سیزن نہیں ہے گا تے موسم نہیں ہے گا. وَلَهُمْ رِزْقٌ کریم, ان کے لیے باعزت رزق. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, کما جس طرح اخرجک نکالا آپ کو, ربو کا آپ کے اخراجہ کا ربو کا نکالا آپ کو آپ کے رب نے, من بیتی کا آپ کے گھر سے, بالحق حق کے ساتھ. اب یہاں پر ہے جس طرح اللہ نے آپ کو نکالا, کس طرح, یہ تشبیہ دی نا اللہ نے, یعنی جس طرح اللہ نے آپ کو نکالا, کس طرح نکالا تھا اللہ نے. اس سے پہلے وہ کون سی چیز ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا ہے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے یہاں پر. یہاں نا دو صورتیں ہیں. پہلے نمبر پر مایا کما اخرجکم بیتک بالحق, مایا کہ یہ مال غنیمت میں ان لوگوں کا ناپسند کرنا اور آپس میں جھگڑا کرنا, فرمایا یہ بالکل اسی طرح ہے ناپسند کرنا جھگڑا کرنا, کما اخرجا کا ربو کا, جیسے آپ کو نکالا تھا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. کہ آپ کو گھر سے نکالا ابتدا میں ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی ابو سفیان شام سے ایک بڑا قافلہ لے کے مکے آ رہا. مسلمانوں کی جائیدادیں بھی قبضے کی ہوئی تھی انہوں نے. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے پروگرام بنایا کہ اس قافلے کو روکنا چاہیے, ورنہ یہ تو اسلام دشمنی میں اور بھی کام آگ بڑکائے گا. اب قافلے کو روکنا نسبتاً بینیفٹ والا کام تھا نا, سامان ہے وافر ہے, اور دوسرا پھر آگے سے اس قسم کی مزاحمت کا اندیشہ نہیں, لڑائی جنگ والا, اور مدے جب نکلے اس لیے آگے سے میدان سج گیا. ادھر ابو جال کو پتا چلا, کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی ان دونوں مسلمان تو نہیں ہوئے تھے, انہوں کو پتا چلا تو وہ اسماعیل بڑے زیرک آدمی تھے, انہوں نے فوراً مکے میں اطلاع بھی دی پہلے کسی مرادی کہ قافلے کو خطرہ ہے تو تم جو ہے اس کا خیال کرو آگے. تو اتنے میں ابو جال 1000 کا لشکر لے کر کے بدر کی طرف چل پڑا. ادھر مسلمان جو تھے وہ قافلے کے لیے جائے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت قافلے کو نا اپنے معروف شامی رستے سے ہٹا کے نا مکے کے رستے سے اس نے ساحل سمندر, یعنی جو کہہ لو کہ جیسے آج کل جدہ نا, بس جدے کی طرف سے جو مکے کو راستہ جاتا ہے, ساڑھے عام تو جاندے نا مکے سے مدینے جانے کا راستہ جو ہے نا, یہ شام کا راستہ, یہ تبوک والا ہے. مدینہ سے طائف, طائف سے آگے جو ہے یہ خیبر, طائف ہے تبوک, یہ اس طرح راستہ ہے.
لیکن ابو سفیان نے کیا کہ مکے کو جانے کے لیے رستہ اختیار کیا ساحل سمندر، جدیدہ رستہ نا سمندر تھا، ساحل سمندر جو ہے وہ رستہ اختیار کر کے ادھر سے وہ مکے کو لے آیا۔ تو اب آگے سے پھر مسئلہ بن گیا یہ کہ مسلمانوں کا پالا پڑنا، اتنے میں جب یہ پہنچ گیا ابو سفیان، تو اب ہر صورت کے اندر ایک ہی صورت تھی کہ اب جو ہے قافلے کے بعد لشکر کے ساتھ مڈبھیڑ رہ گئی۔ اب ظاہر ہے اس چیز پہ وہ ذہن ہی نہیں تھا، ابھی تیاری بھی نہیں تھی، گئے کچھ اور چیز کے لیے تھے، آگے بن کچھ اور گیا۔ تو اللہ نے جس طرح یہ اس چیز کے یہ پریشان تھے نا، اس موقع پریشان ہوئے، تو آپ کے مال غنیمت کے معاملے بھی ان کی پریشانی گھبراہٹ اسی نوعیت کی ہے۔ مایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یقیناً ایک گروہ یا ایمان والوں میں سے یقیناً وہ ناپسند ایک بار پھر ترجمہ دعا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، یقیناً ایمان والے لوگ وہ لوگ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، جب پڑھی جاتی ہے ان پہ ہمارے اس کی آیات، زادتہم ایمانا، وہ ان کو بڑھا دیتی ہے ایمان، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، رب پر ہی وہ اعتماد کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، سچے مومن۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش، ورزق کریم، اور باعزت رزق، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ، من المؤمنین، ایمان والوں میں، لَکارِہُونَ، یقیناً وہ ناپسند کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھیں اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔